اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا، اور ان میں سے ایک تو آپ کو پتہ ہے منافقین ہے۔ منافقین کی قبروں پر نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً روک دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ایک طرح سے اس لیے خاص ہو جاتا ہے کہ آج ہم منافقین کو یعنی حتمی طور پر شناخت نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو اللہ رب کریم بتا دیتے تھے، ہمارے پاس کسی کے دل کو ناپنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ تو آج کسی کو بھی منافق کہنا ہمارے لیے یقین کے ساتھ، ایسے یقین کے ساتھ کہ اس کو نماز جنازہ کا مستحق نہ سمجھے، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے، امت تو پڑھے گی، تو لہٰذا امت کے صلحاء نہیں پڑھیں گے، لیکن آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق قرار دے سکیں یقین کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ سلیمہ بن عقب بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ اس سے کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، جی نہیں، اس سے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کیا اس پر پھر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا 3 دینار قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھو۔ اس بات پر ابو قتادہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو اس کو جو ہے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کے چور کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو جو علماء اور صلحاء ہیں بہت زیادہ طے شدہ، ان کو وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن عامت المسلمین نماز جنازہ پڑھیں گے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح مال غنیمت کا چور جو ہے، اچھا مال غنیمت سمجھ لیجئے سرکاری مال۔ آج ہم سمجھتے ہیں تو مال غنیمت تو ہے ہی نہیں کوئی چیز، نہیں، آج ہر سرکاری مال جو ہے وہ مال غنیمت آ جاتا ہے۔ اصل میں مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے ذریعے آیا اور حکومت کو ملا۔ تو حکومت کے جو مال ہے، جتنے بھی ذرائع ہیں مال کے، وہ پھر جب آتے ہیں اور حکومت کے زیر اثر آ جاتے ہیں تو ان کی چوری بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ تو آج تو ہم دیدہ دلیر ہوئے ہوئے نا، بجلی چوری، پانی چوری، گیس چوری، پوری قوم کی قوم بگڑی پڑی ہے۔ تو یہ مال غنیمت کی چوری اور سرکاری مال کی چوری ایک ہی بات ہے۔ زید بن خالد جوہنی بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن ایک صاحب وفات پا گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تکفین کے بعد کہ اب آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ نے کہا تم خود ہی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر صحابہ کے چہرے اتر گئے دکھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں، سرکاری مال میں بددیانتی کی ہے۔ تو جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی، یعنی آپ کی بات کو پرکھنے کے لیے نہیں لی، بلکہ نماز جنازہ تو ہو گئی، تدفین کے بعد جب سامان جیسے پیک کیا جاتا ہے مرنے والے کا، تو تلاشی لی تو وہاں سے یہودیوں کا ایک موتی نکلا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح ہم لوگ بھی جو ہے نا، تھوڑے سے پیسے 1000 2000 بچانے کے لیے بجلی چوری کر کے اپنے آپ کو ایسی سعادت سے محروم رکھتے ہیں کہ صلحاء ہمارے لیے یعنی دعا کریں۔ تو صلحاء اور علماء نہیں پڑھیں گے، البتہ عامت المسلمین بہرحال پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کو یعنی زانی کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھتے، بشرطے کہ اس پر شرعی حد جاری کر دی گئی، یعنی کیونکہ کنفرم زانی ہو تو اس کی نماز جنازہ صلحاء نہیں پڑھیں گے، کیونکہ فاجرین کی نہیں پڑھتے صلحاء۔ جیسے کوئی اعلانیہ شراب پیتا ہے، اعلانیہ زنا کرتا ہے، البتہ اگر اس نے توبہ کر لی اور حد اپنی بھگت لی تو پھر نماز جنازہ صلحاء بھی پڑھیں گے۔ تو لہٰذا جابر بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ مائز اسلمی تھے۔ انہوں نے اپنے زنا کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق پوری کر لی اور گواہی وغیرہ لے لی تو ان کو رجم کرنے کو حکم دیا گیا، رجم کیا گیا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اچھے کلمات کہے اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح سے ایک خاتون تھی جو قبیلہ غامدی قبیلہ سے تھی، غامدیہ خاتون عام طور پر کہا جاتا ہے، ان کا نام نہیں آتا۔ تو انہوں نے زنا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ حاملہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے رشتہ داروں کو کہ ان کا خیال رکھو، جب یہ زچگی سے فارغ ہو جائیں تو لے کر آنا۔ جب وہ لے کر آئے ان پر رجم کی سزا جاری کی گئی۔ تو
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इस पर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसी खातून की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीना के 70 अफराद पर बांट दी जाती तो उन्हें किफ़ायत कर जाती। ऐसी औरत जो अब अल्लाह के खौफ से अपनी जान पेश कर दे, उससे अच्छी तौबा किसकी हो सकती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुदकुशी करने वाली की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आपके सामने ऐसा शख्स लाया गया जिसने खुदकुशी कर ली थी तीर के ज़रिए, तो आपने कहा कि तुम लोग खुद इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले के मुतल्लिक कहा कि तुम लोग नमाज जनाजा पढ़ लो, रही मेरी बात तो मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। इसी तरह जो फाजरीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो खैर ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन जो शिद्दत से फजूर में मुब्तला हो, अलैलान गुनाह करते हों, तो फिर उसका नहीं कराया जाएगा नमाज जनाजा सुलहा के ज़रिए। आमतुल मुस्लिमीन पढ़ेंगे, आवाम पढ़ेंगे, लेकिन जो बहुत ही सवाले लोग हैं, जैसे फ़र्ज़ करें इमाम काबा हैं, हमारे यहाँ एक मकाम है, उनका एक मर्तबा है, तो फिर वो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता आमतुल मुस्लिमीन ज़रूर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नमाज जनाजा होगी नहीं, नमाज जनाजा होगी, लेकिन सुलहाए उम्मत नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जनाजे के वक्त कोशिश होती है ना कि इमामत जो है ऐसा शख्स कराए और नमाज जनाजा में जो है वो ऐसे सवाले लोग शरीक हो कि जिनकी दुआ अल्लाह ज़रूर ही कबूल कर ले, तो फिर वो वाली बात जो है ना वो ज़रा रोक दी जाएगी। इसका सबब क्या है? इसका असल सबब ये है कि लोगों को इबरत हो और लोग ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। ठीक है, बाकी वैसे वो उसके लिए दुआएं खैर कर सकते हैं, सिवाय मुनाफिकीन के। जो इस्लाम पर मरा, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ बहरहाल हम कर सकते हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं होते थे ताकि लोगों को ऐसी हरकतों से बचने की तरगीब हो। तो आज सुलहाए उम्मत जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन वैसे वो दुआ करें पाबंदी नहीं है। अलबत्ता आमतुल मुस्लिमीन हर हाल में नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह रब्बे करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।